راکھی ساونت عمرہ کر کے جب سے آئی ہیں نا ایک نئے رنگ میں نظر آ رہا ہے. وہ رنگ تو شاید کوئی پرانا ہو گیا یا ماضی کا قصہ بن گیا, جس رنگ کی وجہ سے, جس انداز کی وجہ سے راکھی ساونت کو راکھی ساونت کہا جاتا تھا. لیکن جیسے وہ حرم سے ہو کر آئی ہیں, مدینہ منورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آئی ہیں, اس کے بعد سے ایک نئے انداز میں ایک نئی پرسنالٹی ان کی نکل کر سامنے ہے. وہ مستقل حجاب کی ہوئی ہیں, جہاں جا رہی ہیں حجاب میں جا رہی ہیں, عبائے میں برقعے میں جا رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت کے اندر بے تحاشا عالم دین موجود ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کی خواہش کیوں کی آپ نے؟ اس پر راکھی ساونت نے جواب دیا نا, یقین کریں مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں, آپ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ان کی شخصیت اتنی اٹریکٹیو ہے, اتنے ملنسار ہیں, اور جب یہ ملاقات ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ہمارا معاشرہ, ہماری دنیا کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک انسان کے کریکٹر کا اندازہ اس کی ماضی کی حرکتوں کی وجہ سے لگایا جاتا ہے. راکھی ساونت کا ماضی بڑا داغدار ہے اور آج ان کے والے سے کافی زیادہ بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب راکھی ساونت نے اپنے ماضی کے اندر جو حرکتیں کی ہیں, جس رنگ میں وہ نظر آتی تھی, اسلام تو دور کی بات ہے, کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر, کسی بھی دین, کسی بھی مذہب کے اندر اس کو قابل قبول تصور نہیں کیا جا سکتا جو حرکتیں, جو انداز راکھی ساونت نے ماضی میں اپنایا ہوا تھا. لیکن کہتے ہیں جناب جب آپ کا دل پلٹ جاتا ہے تو آپ اپنی تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے راستے پر نکل پڑتے ہیں. راکھی ساونت کا بھی دل پلٹا, انہوں نے بھی اپنے مذہب کو تبدیل کیا, ہندو سے وہ مسلمان ہوئی, کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزہ رکھنا بھی شروع کیا. اب ریسنٹلی وہ عمرہ کر کے جب واپس آئی ہیں, اس کے بعد وہ ایک نئے رنگ میں نظر آ رہی ہیں. جس رنگ کی وجہ سے راکھی ساونت کو راکھی ساونت کہا جاتا تھا, وہ رنگ شاید ماضی میں کہیں کھو گیا ہے. اب جس رنگ میں وہ نظر آ رہی ہیں, مکمل حجاب کرتی ہیں, عبایا پہنتی ہیں, لوگوں سے فاصلہ بنا کے رکھتی ہیں. اب کچھ لوگ اس پر یہ تنقید کریں کہ جناب یہ بھی وائرل ہونے کے لیے راکھی ساونت کر رہی ہیں. حالانکہ یقین کریں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ راکھی ساونت کو وائرل ہونے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جن چیزوں کی وجہ سے وہ وائرل ہوتی تھی وہی تو انہوں نے چھوڑ دی ہیں. شرلین چوپڑا جو کہ راکھی ساونت کے دشمنوں میں تصور کی جاتی ہیں, ان کے مخالفین میں تصور کی جاتی ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے تو عمرہ کیا ہی نہیں ہے, یہ مسلمان ہی نہیں ہوئی ہے. لیکن اب راکھی ساونت نے ایک بڑی خواہش کا اظہار کر دیا. راکھی ساونت جب عمرہ کر کے واپس آئی نا, تو انہوں نے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر کچھ شیئر کیا. واقعی میں بہت دلچسپ چیز تھی, بڑی اچھی چیز تھی, مطلب انسان کا ایمان تازہ ہو جائے. انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں, بہت اچھی پرسنالٹی ہے. ان کے کچھ آپ سمجھ لیں کہ کلپس انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر لگائے, اور ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں لگایا, کیونکہ بھارت کے اندر بھی کئی عالم دین موجود ہیں, آپ ان کی آپ کلپس لگا دیتی, تو انہوں نے کہا کہ جناب میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کی خواہش مند ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, نو ڈاؤٹ. میں اس کو آپ کو سچ بات بتاؤں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں, آپ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا, آپ کو لگے گا آپ کا ایمان تازہ ہو گیا, آپ کو لگے گا کہ آپ کو نمازیں پڑھنی چاہیے, آپ کو دین کی طرف آنا چاہیے. ان کی شخصیت کچھ اس طرح کی ہے, ان کا بات چیت کا انداز کچھ اس طرح کا ہے, وہ اتنی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں کہ آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے, اور آپ یقین کریں پھر آپ اپنی زندگی میں اصلاح لانے کی کوشش کریں گے. راکھی ساونت نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک مجبوری کے تحت, ایک خواہش کے تحت, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لالچ کے تحت انہوں نے اسلام قبول کیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ لالچ کیا تھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, پوری آپ نے ویڈیو سننی ہے. راکھی ساونت ہندو خاتون, 2 شادیاں کر چکی تھی. دوسری جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان سے باقاعدہ طور پر ڈیورس نہیں ہوا, لیگلی وہ ڈیورس نہیں ہوئی. لیکن راکھی ساونت کو عادل خان درانی پسند آ گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی تھی. راکھی ساونت اس وقت 50 سال کی ہو چکی ہیں, اور ان کو واقعی میں ایک ایسا لڑکا چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنی باقی کی زندگی سیٹل ہو کے گزار سکے. عادل خان درانی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, نہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. راکھی ساونت کی ضرورت عادل خان درانی کو اس لیے تھی تاکہ وہ بالی ووڈ کے اندر اپنا کیریئر بنا سکے.
تھوڑا سا آگے جا سکے، اس کو پاپارازی تھوڑا سا بھاؤ دینے لگ جائیں، اس کی کچھ پکچرز آنے لگ جائیں، وائرل ہونے لگ جائے، پکچرز آنے لگ جائیں. یہ تمام چیزیں عادل خان درانی کی لالچ تھی کہ جناب وہ راکھی ساونت سے شادی کریں. اب دونوں نے ایک دوسرے سے جو شادی کی وہ لالچ کی بنیاد پر کی، لیکن راکھی ساونت کو شادی کرنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری تھا. انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا نام فاطمہ رکھا اور اس کے بعد وہ اسلام مذہب کے اندر داخل ہو گئے. لیکن چونکہ اس رشتے کی بنیادی لالچ تھی، راکھی ساونت کو ایک جوان لڑکا چاہیے تھا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور عادل خان درانی کو بالی ووڈ میں بریک چاہیے تھا، تو اس کے لیے راکھی ساونت کے کانٹیکٹس استعمال کرنے تھے. تو کچھ عرصے بعد یہ رشتہ اپنے انجام اختتام کو پہنچ گیا. اب جب یہ رشتہ اختتام کو پہنچا تو سننے میں یہ آ رہا تھا، لوگ گمان یہ کر رہے تھے کہ راکھی ساونت جو ہے نا وہ دوبارہ سے اپنی ان حرکتوں پہ چلی جائیں گی جس پہ وہ گئی بھی. ان کی کچھ ویڈیوز، کچھ تصاویر، کچھ ایسے ڈانس، کچھ ایسے پوزز نکل کر آئے جو یقین کریں بھارت سے بے تحاشا لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہنے لگے کہ یار اسلام تو دور کی بات ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب ہم بھی اس کو اون نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ہندو مذہب کے مطابق کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات بولی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو میں مسلمان یا اسلام کو نہیں چھوڑوں. انہوں نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی وہ عمرہ کرنے جانا چاہتی ہیں. عمرہ کرنے کے لیے ان کو ایک محرم کی ضرورت تھی، لیکن پھر سعودی عرب نے اپنے قوانین بھی تبدیل کر لیے. اب محرم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ منہ بولے بھائی اور بھابھی کے ساتھ حرم گئیں، عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ گئیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی انہوں نے. اس کے بعد جب واپس آئے نا، یقین کریں وہ راکھی ساونت لگی نہیں رہی، وہ واقعی میں ان کی شخصیت تبدیل ہو گئی. مجھے ان کو دیکھ کے میں ان سے بڑا متاثر اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ ایک ایسی بندی جو کہ بھارت کے اندر پیدا ہوئی ہے، ہندو پیدا ہوئی، بھارت کے اندر مسلمان پیدا ہونا نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ خود کے اندر ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. مسلمان پیدا ہونا، ایسی ایسی کہانیاں بھری پڑی ہوئی ہیں. ابھی ایک بچے کے ساتھ ہوا، ایک استاد ان کو یہ بات بول رہی ہیں کہ بھائی کہ تم مسلمان ہو اس لیے تمہیں ہندو بچے سے پٹواؤں گی. انہوں نے ہندو بچے سے ایک مسلمان بچے کو پٹوایا کلاس روم کے اندر. لیکن ایک ایسے ملک کے اندر راکھی ساونت نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلامی تعلیمات کو فالو کروں. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست رہ سکتی ہے، یعنی اس کو کتنا عرصے وہ سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن بات بہت اچھی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. آپ چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.